اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا مسئلہ جو ہے آج کا پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک تقلید شروع کی، شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تقلید شروع کی، دوران میں آپ کو شک پیدا ہو گیا، مثلا جیسے افواہیں بعض اوقات اڑتی ہیں یا بہت کامن نام ہوتے ہیں کسی کے، یہ آغا زنجانی کے نام سے ایک بات آئی تھی، وہ دوسرے زنجانی ہیں، وہ جو اس دن روزے کی بات چل رہی تھی، روزے کے احکام میں کسی نے کہا تھا کہ آغا زنجانی نے کہا ہے وہ پانی پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا اگر بیماری کی وجہ سے کوئی پیتا ہے. تو میں نے اس وقت توضیح تھی میرے ہاتھ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تقریباً ان کا فتویٰ بھی ویسے ہی ہے جو باقی فقہا کا. وہ بعد میں وہ کسی نے مجھے لنک بھیجا، میں نے دیکھا تو وہ کوئی اور زنجانی تھے، وہ یہ مشہور والے زنجانی نہیں ہیں، کوئی اور زنجانی تھے. اب بالآخر دیگر ان کا اس کا نظریے کو ذکر بھی کیا انہوں نے، اور فقہا نے اس کے اوپر تنقید بھی کی تھی. اس دن کلاس میں بھی بعض نے بیان کیا تھا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نام کامن ہوتا ہے، مثلا جی ایک افواہ اڑ گئی کہ جی فلانی آغا فلانی جو ہے وہ انتقال کر گئے مثلا، یا مطلب فرض کریں جس کی وجہ سے آپ کو شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اب وہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں، یا مطلب فرض کریں آپ کو یہ شک پیدا ہو جائے کہ ان کا فتویٰ چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا آپ کو یہ شک پیدا ہو جائے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز عارض ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب ان کی تقلید صحیح نہ رہی ہو، مثلا عدالت ان کی ختم ہو گئی ہو، یا مثلا فرض کریں کوئی اور ان سے عالم بن گیا ہو، یا اور اس قسم کی چیزیں کہ جو شرائط تقلید میں سے ہیں اس میں سے کوئی شرط ان کی ختم ہو گئی ہو مثلا. تو ایسی صورتوں میں شک اگر ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ ہاں یہی کیا جائے گا کہ کیونکہ آپ نے پہلے معلومات کر کے طے کرنے کے بعد شروع کیا تھا سلسلہ تقلید کا، تو اگر اب شک پیدا ہو جائے تو اپنے اسی گزشتہ یقین پہ باقی رہیں گے. آپ کو پہلے یقین تھا کہ زندہ ہیں، اب ان کی حیات میں شک ہو جائے تو آپ ابھی بھی زندہ سمجھتے ہوئے تقلید کنٹینیو رکھیں گی. آپ کو فرض کریں ان کے فتوے کے تبدیل ہونے کا شک ہو گیا، ابھی بھی آپ سمجھیں گے کہ ان کا وہی پرانا فتویٰ چل رہا ہے. آپ کو جو ہے ان کی کسی ایسی چیز میں سے فرض کریں ان کے غیر عالم ہونے کا شک پیدا ہو گیا کہ کوئی اور ان سے عالم بن گیا ہو، تو جب تک آپ کو پچھلا یقین تھا اگر آپ کو، اور آپ کو آئندہ انہی میں سے کسی چیز کے بارے میں اگر شک پیدا ہو جائے تو آپ اسی پچھلے یقین کے مطابق عمل کرتے رہیں گی اس وقت تک کہ آپ کو اگلا یقین پیدا نہ ہو جائے. ہاں جب اگلا یقین پیدا ہو گیا، مثلا فرض کریں آپ کو یقین ہو گیا کہ جی آغا ایکس جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے ساتھ ہی پھر اب آپ کو اپنی تقلید چینج کرنی پڑے گی. یا آپ کو یقین ہو گیا کہ آغا ایکس کی بجائے اب آغا وائی جو ہیں وہ عالم ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو اپنی تقلید چینج کرنی ہوگی. درست جی؟ مثلا فرض کریں یہ مسئلہ پیش آنے والا مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ مثلا فرض کریں ابتدائی بلوغ کے زمانے کے یا اس کے کلوز جو اس سے زمانہ ہے اس زمانے میں آپ نے جو اعمال کیے تھے وہ تقلید کر کے تو کیے تھے، تقلید تو تھی. اب اتنا کچھ پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح تقلید کی تھی یا نہیں کی تھی. ایک مرتبہ آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ تقلید باطل تھی تو پھر تو دیگر فاتحہ پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر آپ کو شک پیدا ہو جائے کہ جو تقلید میں نے کی تھی یہ تو معلوم ہے تقلید کی تھی، اب بعض اوقات ہوتا ہے نہیں یاد آ رہا تحقیق کی تھی نہیں کی تھی، یا صرف امی ابا کے کہنے پہ کر لی تھی، یا شور شرابہ سن کے کر لی تھی، کس طرح کی تھی اب یہ یاد نہیں آ رہا، کچھ یاد نہیں آ رہا. اتنا پتا ہے کہ جو اس وقت آپ تقلید کرتی تھیں صحیح تقلید تھی یا صحیح نہیں تھی، اس کے بارے میں اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ جہاں پہ تقریباً تینوں مراجع کا نظریہ یہی ہے کہ اس کے گزشتہ اعمال جو ہیں ان کو صحیح مانا جائے گا اور اس کو صحت پر حمل کیا جائے گا، اور اگلے کے لیے پھر یہ ہے کہ اپنی اس تقلید کو چیک کر لے، اگر یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو
دوبارہ سے تقلید کر کے اعمال انجام کرنے پڑیں گے، لیکن پچھلی اعمال جو ہیں اس کے وہ صحیح کاؤنٹ ہوں گے اور ان میں کوئی مشکل نہیں ہے. بھلے یہ شک کی صورت میں. اچھا، اگر کوئی شخص شک کرے، اگر کسی شخص نے کسی مجتہد کی تقلید تو شروع کر دی، اب بعد میں اس کو شک پیدا ہو گیا کہ یہ مجتہد جس کی میں نے تقلید شروع کی ہے آیا جامع شرائط ہے یا نہیں ہے، یعنی جو شرائط اس میں ہونی چاہیے تھیں وہ سب اس میں ہیں یا نہیں، شرائط میں کہیں کمی بیشی ہے، مثلا فرض کریں وہ عالم ہی نہیں ہے، یا مثلا فرض کریں وہ عدالت معلوم نہیں ہے اس کی. اگر کوئی شخص تقلید کرے اور تقلید کرنے کے بعد شک کرے کہ آیا وہ جس کی تقلید میں نے کی ہے وہ جامع شرائط ہیں یا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جب آپ نے تقلید کی تھی اور بعد میں شک ہو رہا ہے، تو یہ جب تقلید جو آپ نے کی تھی یہ شرائط کو چیک کرنے کے بعد کی تھی اور پھر شک ہو رہا ہے، تو یہ پچھلے مسئلے کی طرح ہو جائے گا کہ پہلے شرائط طے تھی اور بعد میں اب شک پیدا ہو رہا ہے کہ وہ شرائط اب باقی ہیں یا باقی نہیں ہیں. تو ادھر تو وہی استصحاب آپ کا چلے گا اور یہ آپ کا اسی یقین سابق کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا. نتیجتاً آپ کے لیے اور کوئی ذمہ داری خاص نہیں ہے، بس سمجھے کہ ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، آپ نے تحقیق وغیرہ کیے بغیر تقلید بس کر لی تھی، اب آپ کو اتنا کچھ سننے کے بعد اب آپ کو ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ان کے اندر یہ شرائط ہیں یا نہیں ہیں جن کی میں تقلید کرتی ہوں. تو ایسی صورت میں جہاں پر پہلے سے طے شدہ نہ ہو بلکہ گویا یوں سمجھ لیں کہ ایک ابتدائی طور پر آپ نے ایسے ہی تقلید کر لی اور اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ جس کی تقلید کی تھی آیا اس کے اندر شرائط موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، تو یہاں پر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیق واجب ہے. یعنی اس تقلید کو تھوڑا سا پاز کریں، تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد اگر نتیجہ یہی نکلے کہ جس کی آپ تقلید کر رہی ہیں وہی صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اسی کو کنٹینیو کر لیں گے آپ. لیکن اگر نتیجہ یہ نکلے کہ نہیں، جس کی تقلید آپ کر رہی ہیں مثلا فرض کریں وہ جامع شرائط نہیں ہے، جامع شرائط مثلا آپ نے ایکس کی تقلید کی ہے تو جامع شرائط مثلا آگے وائے ہیں، تو وہاں آپ کو پھر اس تقلید کو چینج کرنا ہوگا. درست؟ اچھا، یہاں تک تو ابھی تک تقلید کی بات ہے. اب یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں یہ تقلید کے نہیں بلکہ مجتہد کے سمجھے ذمہ داری کے اعتبار سے بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس شخص میں اہلیت فتویٰ نہ ہو اس کے اوپر فتویٰ دینا حرام ہے. ایک شخص جو مجتہد نہیں ہے اور وہ فتویٰ دے تو فتویٰ دینا ایسے شخص کے اوپر کہ جو اہل فتویٰ نہ ہو حرام ہے. ایک اسی طریقے سے جس میں اہلیت قضاوت نہیں ہے تو وہ قضاوت نہیں کر سکتا. قضاوت یعنی قاضی بننا، کورٹ چلانا، درست، چیف جسٹس بن جانا. خوب، جس کے اندر اہلیت فتویٰ نہیں ہے، اہلیت قضاوت نہیں ہے، نااہل آدمی اس کو حق نہیں ہے کہ وہ قضاوت کی مسند پر بیٹھے اور لوگوں کے فیصلوں کو، لوگوں کے جھگڑوں کو حل کرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے. اور اگر یہ کر بھی دیتا ہے فیصلہ تب بھی اس کا حکم نافذ نہیں ہے. اچھا، یہ تو دو چیزیں ہو گئی. میں نے کہا نا کہ اس شخص کی نسبت ہے کہ جو فتویٰ دینے والا ہے یا جو قضاوت کرنے والا ہے، کہ اگر وہ اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. اما فرض کریں ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں مجھے پتا کہ یہ اہل فتویٰ نہیں ہے. مثلا فرض کریں کہ اللہ ہماری اپنی کورٹس میں آپ چلے جائیں، کون ہے ان میں اہل فتویٰ یا اہل قضاوت؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو کیا میرے لیے اپنے جھگڑوں کو ایسوں کے پاس لے کے جانا جائز ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ میں ایسوں کے پاس اپنے جھگڑوں کو لے کر جاؤں اور ان سے فیصلے کی اپیل کروں یا ان کے پاس شہادت دوں، گواہی دوں. گواہی دینا بھی میرے لیے جائز نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے جو نااہل آدمی ہو اور نااہل آدمی کے کیا کہتے ہیں حکم سے اس کو کوئی مال ملتا ہے تو یہ مال رکھ سکتا ہے یا مال نہیں رکھ سکتا. اس میں اب تھوڑا سا اختلافات ہیں کہ وہ مال کے جو ایک نااہل قاضی کے فتوے، نااہل قاضی کے فیصلے کے ذریعے آپ کو واپس ملے
یا آپ کو دیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ضروری ہے کہ واپس ملے. فقہ میں بعض ایسے موارد آتے ہیں کہ جہاں پہ جھگڑے ہو جائیں. مثلا فرض کریں مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کے 2 بیٹے ہیں، اس نے اپنا کوئی گھر ہے جو بخش دیا ہے مثلا اپنے ایک بیٹے کو. اب دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے مثلا ایکس اور وائی، ایکس کہہ رہا ہے یہ باپ نے مجھے دیا تھا، وائی کہہ رہا ہے باپ نے مجھے دیا تھا. اب کورٹ کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے کہ کس طریقے سے قاضی کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. پہلے بینہ دیکھا جاتا ہے، شہادت دیکھی جاتی ہے، شہادت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جو انکار کرنے والا ہے اس کو قسم کھلائی جاتی ہے، وہ قسم نہ کھائے تو مدعی کو قسم، ایک پورا احکام ہے اس کے اپنے. اب فرض کریں کہ جہاں پر ٹائی ہو جائے، وہ بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہے، یہ بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہے، خاص طور پہ اس قسم کے جھگڑوں میں جہاں پر آدھے یعنی ایک دعوے دار ہے کہ یہ میرا ہے اور دوسرا دعوے دار ہے کہ میرا ہے. اب وہ بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہے، وہ بھی قسم، اس نے بھی قسم کھا لی، اس نے بھی قسم کھا لی. تو اب یہاں پہ کیا کرے گا قاضی؟ اپنی جیب سے تو گھر نہیں دوسرے کو لے کر دے گا. قاضی یہ حکم کرے گا کہ جی یہ آدھا آدھا گھر ان کو دے دیا جائے. اب یہاں پر بالآخر ایک شخص کو آدھا جو ملا ہے وہ اس کو اس کا اپنا مال تو نہیں ملا ہے. اب جو بھی ان میں سے جھوٹا تھا یا تو واقعی اشتباہ ہے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری ہے کہ جھوٹی کے اوپر بنیاد چل رہی ہو، واقعی اشتباہ ہو سکتا ہے کہ باپ نے مثلا صحیح طریقے سے تعین نہیں کی تھی، یا مثلا اس کو بھی الگ سے بول دیا تمہارا ہے اور اس کو بھی الگ سے بول دیا تمہارا ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے دونوں میں جھگڑا کھڑا ہوا ہے. تو ممکن ہے جھوٹ نہ ہو اس کے لیے، لیکن بالآخر یہ گھر یا اس کا ہے یا اس کا ہے. لیکن قاضی یہاں پر حکم لگا رہا ہے آدھے آدھے کا کہ آدھا اس کو دے دیجیے، آدھا اس کو دے دیجیے، آدھا اس کی ملکیت، آدھا اس کی ملکیت. تو آدھا جس کو ملا ہے کسی ایک کو اس کا اپنا مال نہیں ملا، تو یہاں پر اپنا مال نہیں مل رہا لیکن قاضی کے حکم کی وجہ سے مل رہا ہے. تو یہ چاہے یہ والی صورت ہو یا نہیں، مثلا فرض کریں آپ کا واقعی اپنا گھر تھا، کسی نے قبضہ کیا ہوا تھا، کافی دیر تک آپ کا کورٹ میں سلسلہ چلتا رہا، آخر کار فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا اور پولیس نے وہ گھر آپ کو حوالے کر دیا. آپ کا اپنا گھر تھا جو آپ کو واپس دیا جا رہا ہے. آیا ان دونوں صورتوں میں ہمارے لیے حق ہے کہ ہم اپنا گھر لے سکتے ہیں، یا ایسے قاضی کے حکم سے ہمیں حتیٰ اپنا مال بھی لینے کا حق نہیں؟ بعض فقہا کا نظریہ یہی ہے کہ حتیٰ اگر آپ کا اپنا مال بھی ہو، آپ ایسے قاضی کے فیصلے سے کہ جو شرعی طور پر اہلیت قضاوت نہیں رکھتا ہے یا حاکم جور کا قاضی ہے، اس کے فیصلے سے آپ مال نہیں لے سکتے چاہے آپ حق پر ہی کیوں نہ ہوں. جیسے کہ صاحب عروہ کا اپنا نظریہ ایسا ہی ہے، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ جو مال اس کے حکم سے لیا جائے گا وہ حرام ہے. وَإِن كَانَ الْآخِذُ مُحِقًّا، چاہے لینے والا جو ہے وہ حقدار ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر ایسے قاضی کے فیصلے سے لیا جا رہا ہے تو وہ حرام ہے، سوائے اس کے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راہ ہی نہ ہو. اگر تو چوائس ہے آپ کے پاس، مثلا آپ کے پاس ایک شریعت کورٹ بھی ہے اور ایک مثلا ان کی کورٹ بھی ہے جو حکومتی کورٹ ہے، اور مجتہد عادل فرض کریں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو قضاوت کی اہلیت رکھتا ہے، آپ اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں، مگر آپ اس کو چھوڑ کے اس کے پاس چلے گئے، تب تو صاحب عروہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی راہ ہی نہیں ہو، اب جیسے ہم پاکستان میں ہم تو مجبور ہیں نا، یعنی اگر ہمیں لینا بھی ہے تو ہم مجبور ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم انہی کے پاس جائیں اور انہی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور انہی کے راستے سے ہم اس مال کو حاصل کریں. تو وہاں پر پھر صاحب عروہ بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی حرج نہیں، پھر رکھ سکتا ہے. یہ تو ان کا نظریہ تھا. لیکن آغا خوئی و خمینی وغیرہ کیا فرماتے ہیں؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کا شخصی ذاتی مال ہے، ذاتی مال تھا اس کا، معین طے شدہ چیز تھی کہ یہ واقعی مثلا فرض کریں یہ موبائل ہے، میرا اپنا موبائل ہے اور کوئی چوری کر کے لے جائے اور پھر اس طرح سے مجھے ملے، یا گھر کی مثال دی، اس کا اپنا ذاتی مال ہے، شخصی مال، تب تو امام خمینی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ اس کا اس قاضی کے پاس جانا حرام تھا، جو راستہ اس نے اختیار کیا وہ حرام ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اس مال کو حاصل کرے. یہ امام خمینی کا نظریہ. آغا خوئی فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ پہلے خمس کے باب میں آیا ہے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے سب سے سینئر موسٹ کلاس ہے، میرا خیال ہے یہ، اس لیے اندازہ ہے کہ شاید آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اگر آپ لوگوں نے مجھ سے خمس پڑھی ہے تو میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا شاید اس وقت بھی.
کہ اگر آپ ایک مسئلہ یہ خمس کا یہاں آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ خمس کے پیسے سے کی ہے، تو آیا اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ مثلا فرض کریں آپ جس طرح مثلا مارکیٹوں میں ہوتا ہے، آپ گئے، آپ نے کوئی چیز پسند کی مثلا، اور پیسے دیتے وقت آپ نے جان بوجھ کے وہ پیسے نکال کے دیے جس پہ خمس واجب تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ پیسے ہی چلے جائیں گے تو خمس بھی چلی جائے گی، یہ بھول گئے کہ خمس آپ کی گردن پر آ جائے گی، درست؟ خوب، تو آپ نے انہی پیسوں سے پیمنٹ کر دی جس پہ خمس واجب تھی، تو آیا آپ اس مال میں کو استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں؟ وہاں پر ایک مسئلہ میں نے عرض کیا تھا، اگر شاید یاد ہو آپ کو، وہ یہ کہ معاملے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے اس کو بولتی ہیں کہ یہ والی چیز چاہیے مجھے، اور میں فرض کروں یہ والے پیسے تمہیں دوں گی، یعنی دونوں کو آپ بالکل معین کر دیتی ہیں اور طے کر دیتی ہیں کہ یہ چیز میں لوں گی۔ اگر وہ کہے کوئی مثلا فرض کریں ایسی کوئی دوسری کتاب دے دوں میں، نہیں مجھے یہی والی چاہیے، چیز بھی معین کر دیں آپ اور اس کی قیمت بھی معین کر دیں کہ پیسے یہی والے چاہیے، دوسرے نوٹ بھی نہیں بدل سکتے، جیسے فطرے میں ہوتا ہے یا زکوٰۃ میں ہے کہ آپ ایک دفعہ نکال دیے تو اب آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، سمجھے؟ یہ بھی اسی صورتحال میں ہے کہ آپ نے اس کو کہا کہ میں یہ والے پیسے دوں گی اور وہ بھی کہتے کہ مجھے یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اس کے علاوہ، درست؟ ایک یہ صورتحال ہوتی ہے، اس میں تو مشکل ہے، اس میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن عام طور پہ جو ہمارے یہاں معاملات رائج ہیں اس میں یہ والی صورت نہیں، یہ پرانے زمانوں میں ہوتی تھی، لیکن اب آج کے زمانے میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، مثلا فرض کریں آج کے زمانے میں مثلا فرض کریں موبائل آپ لینے گئی ہیں، درست؟ خوب، آپ نے اس کو ماڈل دیا، آپ نے اس کو کلر دیا کہ مجھے مثلا فرض کرو اس ماڈل کا، اس کمپنی کا اور اس کلر میں چاہیے، اس نے جا کے ادھر 10 پڑے ہوئے تھے، 10 میں سے 1 لا کے آپ کو پکڑا دیا، درست؟ طے نہیں ہے کہ یہ والا پرٹیکولرلی چاہیے یا یہ والا کوئی بھی، 10 میں سے کوئی بھی، درست؟ خوب، پیسے بھی جب دیتے وقت آپ اس کو نہیں بولتے کہ میں یہ والے پیسے دوں گی، آپ نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا، پرس میں ہاتھ ڈالا، جو بھی پیسے نکل آئے آپ نے اٹھا کے اس میں سے اس کی پیمنٹ کر دی، نہ پرٹیکولرلی وہ جنس معین ہوتی ہے اور نہ ہی پرٹیکولرلی وہ پیسہ معین ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ نے وہ والے پیسے نکال کے دے دیے اس کو کہ جس کے اوپر خمس واجب تھا، معین کیے بغیر۔ اس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ نے ولو پیسے آپ نے خمس والے دیے ہیں لیکن اس چیز کو آپ استعمال کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور خمس کی آپ مقروض ہو جائیں گی۔ جو پیسے گئے تو پیسے تو چلے گئے، خمس نہیں گئی، خمس آپ کی گردن پہ اٹک گئی آ کے، تو خمس کے آپ مقروض ہیں لیکن چیز کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، موبائل میں تصرف آپ کا جائز ہے، درست؟ اسی کو فقہی اعتبار سے بیع کہتے ہیں، خرید و فروخت کو۔ ہم نے خرید و فروخت کی ہے نا، چیز بیچی ہے اور خریدی ہے، مثلا موبائل خریدا ہے، میں نے خریدا ہے اور اس دکاندار نے بیچا ہے، بیع۔ اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، کلی اور جزئی و شخصی۔ وہ جو پہلے والی صورتحال تھی اس کو کہتے ہیں جزئی و شخصی، دوسری والی سچویشن جو ہے جس میں پرٹیکولر آپ نہیں کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات یہاں تک؟ آگے خوئی یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر یہ جو چیز آپ کو ملی ہے یہ کلی تھی، اچھا کلی میں بھی ایک چیز اور بھی عرض کر دو، ایک اور جملہ انہوں نے کہا، دیکھیں کلی اس مفہوم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے افراد زیادہ ہوں، جیسے انسان، کتنے افراد ہیں انسان کے؟ جتنے بیٹھے ہوئے سب کے سب انشاءاللہ العزیز افراد انسان ہیں، درست؟ ظاہری اعتبار سے تو ہے، باطن تو دیگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے اسی لیے میں نے انشاءاللہ کہا تھا کہ ظاہری اعتبار سے تو سب ہیں انسان، سارے کے سارے افراد انسان ہیں۔ وہ آپ اور باہر نکل جائیں تو بڑھتے چلے جائیں گے، یہ قافلہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، خرموں تک پہنچ جائے گا۔ تو جس مفہوم کے افراد، اچھا یہ تعریف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ایگزیکٹ اور ایکوریٹ تعریف نہیں ہے، اس کے اندر کیلو کال کی گنجائش ہے، لیکن ابھی آپ کی فہم کے حساب سے اور آپ کے حساب سے صرف سمجھا رہا ہوں کہ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، کہیں اگر کوئی اور چیز کوئی بتائے تو آپ نہیں کہیے گا کہ سر نے تو الٹا بتا دیا تھا، میں خود بتا رہا ہوں کہ میں پوری تعریف نہیں کر رہا ہوں، اس کی پوری جزیات نہیں بتا رہا ہوں، صرف ایک مطلب سمجھانے کے لیے تھوڑا سا آپ کا ذہن قریب کر رہا ہوں۔ بس مفہوم کلی وہ ہوتا ہے کہ جس کے افراد زیادہ ہوں اور اس عنوان کو، اس ٹائٹل کو مختلف افراد کے اوپر
آپ تطبیق کر سکتے ہو. انسان، یہ بھی 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 انسان، سارے انسان. جزئی اور شخصی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا ایک سے زیادہ کوئی فرد ہی نہ ہو خارج، یعنی جو خارجی افراد جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ جزئی اور شخصی ہوتے ہیں. مطلب مفہوم انسان کی بات کریں تو یہ سب اس کے افراد ہیں، لیکن جب ہم بات کریں خاص طور پہ مطلب فرض کریں ہند کی، تو ہند یہ ہے، ہند بنت فلاں، وہ یہی ہے. کوئی دوسری آپ کو ہند بنت فلاں نظر نہیں آئے گی. ممکن ہے اس باپ کی کوئی 4 اور بیٹیاں بھی ہوں لیکن ہند ایک ہی ہوگی. اچھا آپ کہیں ممکن ہے اس نے جیسا ائمہ کے اندر آپ کو ملتا ہے خوبصاریوں کے نام فاطمہ، آپ کہیں جی فاطمہ بنت حسین 4 ہیں مثلا، تو 4 ہو گئی. لیکن خصوصیات کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے فاطمہ بنت حسین جو فلاں تاریخ کو پیدا ہوئی اور جو فلاں تاریخ ہوئی، یہ خود ان کو ڈفرینشیٹ کر دیں گے. تو یہ جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں وہ سب اس چیز کو پرٹیکولر سے پرٹیکولر بناتی جاتی ہیں. یہ خصوصیات رنگ، روپ، قد، کاٹ، عمر، باپ، ماں، کہاں پیدا ہوئی، کہاں پیدا نہیں ہوئے، صحیح نا، کون سی جگہ، اچھا سب کچھ فرض کریں آپ ایک ہیں، بالکل آئیڈینٹیکل 2 بندے، رنگ، روپ، قد، کاٹ سب آپ ایک بناتے جائیں جہاں جہاں تک آپ بنا سکتے ہیں. بالآخر آخر میں آپ ایک جگہ پہ آ کے اٹک جائیں گے، وہ یہ کہ بالآخر جو جگہ ایک نے گھیری ہوئی ہے وہ جگہ دوسرے نے گھیری ہوئی. ظاہر بات ہے دونوں ایک دوسرے کے اوپر تو نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے تو ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو جگہ کے حساب سے آپ دونوں کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو جہاں پہ بھی ڈفرینشیشن آ جائے اور آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور ان خصوصیات کے ذریعے سے اس کو کہا جاتا ہے مفہوم جزئی و شخصی. اور وہ نوعاً یعنی نوعاً کیا، یہ ہمیشہ خارج میں ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں ہوگا. یہ جو کلی ہے، مثلا فرض کریں جس سے میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے کیا کہا جا کے مجھے جی ایک مثلا فرض کرو سیمسنگ کا فلاں مثلا S4 چاہیے، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں مارکیٹ میں ہے، فرض کریں S4 چاہیے، درست. خوب اب اس کے پاس 10 S4 پڑے ہوئے، 20 S4 پڑے ہوئے، کوئی بھی لا کے دے سکتا ہے. اس کو طے کرنا کہ کون سا والا دے گا، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعین کا حق میرے پاس ہے کہ میں ہی بتاؤں گا کہ ان 50 میں سے کون سا ایک دینا ہے آپ نے. ایک مرتبہ یہ کہ نہیں، تعین کا حق میرے پاس نہیں ہے کہ یہ کون طے کرے گا کہ 50 میں سے کون سا. آغا خوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز جو ملی ہے وہ کوئی کلی چیز تھی، درست. مثلا فرض کریں کہ اب تھوڑی سی میں پرانے زمانے کی مثال بنا رہا ہوں کہ جہاں پہ غلاموں اور کنیزوں کا خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. فرض کریں آپ نے کوئی غلام خریدا، درست. کسی کے پاس مثلا فرض کریں آپ منڈی میں گئی غلاموں کی، مثلا 25 غلام تھے، آپ نے کہا مجھے ایک غلام خریدنا ہے. ایک غلام کا سودا ہو گیا طے کیے بغیر کہ کون سا ایک ہوگا، پرٹیکولر کیے بغیر، درست. بعد میں جھگڑا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی آپ نے یہ والا بولا تھا، اس نے کہا میں نے تو یہ والا کہا تھا. آپ لوگ چلے گئے قاضی صاحب کے پاس. اب جو آپ نے جس چیز کو خریدا ہے وہ کلی ہے، وہ معین نہیں ہے، مشخص نہیں ہے، کوئی ایک غلام، درست. اور ایگریمنٹ میں یہ بھی نہیں تھا کہ وہ میں طے کروں گا. چیز جو خریدی ہے وہ کلی بھی ہے اور اس کا تعین کا حق بھی میرے پاس. ایسی صورت میں آغا خوئی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قاضی کے ذریعے قاضی کہے جی یہ والا دے دو اس کو، تو یہ کافی نہیں ہے. قاضی وہ ایسا قاضی جو صحیح والا قاضی نہ ہو، جس کے پاس اہلیت قضاوت نہ ہو، ایسا قاضی اگر فیصلہ کرے کہ جی یہ والا ایک عبد اس کو دے دو، ایک غلام اس کو دے دو، تو کہتے ہیں اس غلام کو آپ استعمال نہیں کر سکتے اور اس میں تصرف نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ جزئی اور شخصی چیز ہو، درست، اگر وہ جزئی اور شخصی چیز ہو تو پھر وہاں پہ بھی آغا خوئی نے یہ فرمایا ہے کہ یا اگر کلی ہے مگر تعین کا حق میرے پاس تھا، تو ان دونوں صورتوں میں آغا خوئی کہتے ہیں کہ پھر ایسے قاضی کے ذریعے سے اس کو لینا حرام نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ خاص طور پہ جو آغا خوئی والے ہیں ان کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ کسی اور کی میں نہ آئے تو بھی چل سکتا ہے، درست جی. آگے سمجھ میں آپ لوگوں کے. اب چلتے ہیں آغا سیستانی کی طرف. وہ کیا فرماتے ہیں؟ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جب وہ چیز جو دی گئی ہے اگر وہ شخصی نہ ہو، یعنی جزئی و شخصی نہ ہو، یعنی کلی ہو ایک، یا جو چیز دی گئی ہے وہ شریعت نے اس کو معین نہ کیا ہو، یعنی یہ جو اس کو مشخص کیا گیا کہ یہ والی چیز، ایک مرتبہ ہے کہ شریعت نے مثلا فرض کریں شریعت کی کہنے کی وجہ سے آپ
کے لیے معین ہو گیا کہ آپ کو یہی والا لینا ہے. درست. ایک مرتبہ یہ کہ نہیں، شریعت کی بیچ میں کوئی دخالت نہیں ہے. مثلا قاضی اپنے حساب سے کہہ رہا ہے کہ جی یہ اس کو دے دو، بس یا تو وہ چیز شخصی نہ ہو یا اس کا تشخص جو ہے، اس کو جو طے کیا گیا ہے وہ شریعت نے طے نہ کیا ہو. تو ان دو صورتوں میں اس چیز کو لینا حرام ہے قاضی سے، ورنہ پھر جائز ہے قاضی سے لینا. چاہے یہاں پہ ایک جملہ اور بھی، یعنی ایک قدم اور بڑھا کے آغا سیستانی کہا ہے، کیونکہ آغا صاحب عروہ نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ مجبور ہوں تو لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا چاہے آپ مجبور نہ بھی ہوں، اگر یہ دو صورتیں نہیں ہیں جن میں حرام ہے لینا، تو اگر آپ مجبور نہ بھی ہوں ایسے قاضی کے پاس جانے سے، تب بھی آپ اس چیز کو اس قاضی کے فیصلے کے ذریعے سے لے سکتے ہیں. ممکن ہے یہاں پہ یہ کہا جا سکے کہ آپ کا جانا حرام تھا، وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا، مگر آپ پھر بھی چلے گئے تو حرام کام کیا آپ نے، لیکن مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز شخصی نہ ہو یعنی کلی ہو. اچھا، کلی میں انہوں نے کوئی فرق، آغا خوئی نے تو فرق کیا تھا نا کہ تعین میرے ہاتھ میں ہے، تعین میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کا کوئی فرق نہیں ہے ان کی تعبیرات میں. لہذا اگر کلی ہے ایک، یا اس کو شریعت نے معین نہیں کیا کہ یہ والی چیز آپ کو ملے گی، تعین شریعت کی وجہ سے نہ ہو، تو ان دو صورتوں میں ایسے قاضی سے اس مال کو لینا حرام ہے. درست. اس کے علاوہ صورتوں میں جائز ہے، چاہے بعض صورتوں میں آپ کے لیے جانا جائز نہیں تھا اور آپ چلے بھی گئے، لیکن اس کے باوجود صحیح آپ نے ایک حرام کام کیا، لیکن مال لینا آپ کے لیے جائز ہے اور اس مال کو استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہے. یہ آج کل کی کورٹس کے حساب سے بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ مشکلات ہماری سب سے بڑی یہی ہیں کہ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں اسی پاکستان میں، اور پاکستان میں یہی مشکلات ہیں ساری ہماری. البتہ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ، یہاں تو انہوں نے کہہ دیا یہ مال کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن طلاق کی حد تک کورٹ کی طلاق قابل قبول نہیں ہے. آپ یہ مت کہیے سمجھیے گا کہ اب یہاں پر چھوٹ ملی ہے تو آپ اس کو اتنا پھیلائیں کہ باقی فتوے آپ خود بنا لیں ان کے، تو یہ کام مت کیجیے گا. لہذا یہ صرف مال کی حد تک ہے، ابھی مسئلہ ہمارا باقی طلاق وغیرہ کا مسئلہ اس میں شامل نہیں ہے. ہاں اگر مجبوری ہے، کوئی اور راہ نہیں ہے، تو اگر سیستانی کا بھی جائز ہو جائے گا، خوئی کا بھی جائز ہو جائے گا. اگر مجبوری ہے، کوئی اور راہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. مثلا فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی شرعی حکم کی بنا پر آپ کے لیے معین ہو رہا ہے کہ آپ کو، اب میں باب مثال عرض کروں، فرض کریں مثلا، اب یہ ممکن ہے بہت ایکوریٹ مثال نہ بن رہی ہو، لیکن صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ شریعت کی وجہ سے تعین ہو رہی ہو، حالانکہ ممکن ہے شاید یہ مثال بن جائے. میں نے بھی اس پہ سوچا نہیں تھا اتنا، لیکن حالانکہ ممکن ہے شاید یہ مثال بن جائے کہ مثلا فرض کریں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جھگڑا جو چل رہا ہے، مثلا فرض کریں وہ کہہ رہے کہ جی شراب بیچی تھی اور آپ کہہ رہے نہیں جی روح افزا بیچا تھا. درست. اب یہاں پر کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور شرعی طور پر آپ مالک ہی نہیں بن سکتی شراب کی، تو گویا آٹومیٹکلی شریعت آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ اس کی تو مالک بن ہی سکتی، اس کی خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتی. تو روح افزا خود بخود معین ہو جائے مثلا شریعت کے حکم کی وجہ سے کہ آپ نے روح افزا کا معاملہ کیا تھا، نہ کیا کہتے ہیں شراب کا. کیوں؟ اس لیے کہ شراب کے اوپر شرعی طور پر ملکیت آ ہی نہیں سکتی، شراب کی آپ مالک بن ہی نہیں سکتی. درست. تو یہ ممکن ہے اس کی ایک مثال بن جائے کہ شریعت معین کر رہی ہے کہ جی پھر آپ جھگڑے کی صورت میں ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ نے شراب نہیں بیچی ہے، مثلا فرض کریں روح افزا بیچا ہے تو روح افزا آپ کو دینا پڑے گا. درست. یعنی قاضی فیصلہ نہیں کرے گا کہ آپ یہ شراب دیں اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ بالآخر فرض ہمارا یہ چل رہا ہے کہ مسلمان ہے، اسلامی حکومت ہے، قاضی بھی مثلا اگر مسلمانوں کا بھی ہو تو بالآخر دیگر چاہے ظالم حکمران ہے، لیکن اس اعتبار سے، یا اگر حتیٰ اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو وہ جب فیصلہ کرے گا سامنے مسلمان ہے تو وہ مسلمانوں کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا. تو یہاں پہ تعین جو ہو رہی ہے ایک طرف کی وہ شریعت کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ اللہ اگر یہ شریعت کو بیچ میں سے نکال دیں تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو طے کر سکے کہ میں نے شراب خریدی تھی یا مثلا میں نے روح افزا کی بوتل خریدی تھی. درست. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ فتویٰ دینے والا جو مجتہد ہے، مفتی،
یہ ہمارے مفتی صاحب نہیں ہیں جو چاند دیکھتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے اپنے شرعی مفتی کی بات ہو رہی ہے، شیعہ مفتی کی، کہ اگر جو مفتی جو فتویٰ دیتا ہے یا جو قاضی جو قضاوت کرتا ہے، کہتے ہیں ان دونوں کے لیے شرط یہ ہے کہ ضروری ہے کہ یہ عادل ہوں، عدالت ان دونوں میں شرط ہے. درست؟ اور یہ پہلے بھی عدالت کا مسئلہ گزر چکا ہے، اس لیے سے زیادہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہاں پر آیا تھا کہ کیسے ثابت ہوگی عدالت، یا تو دو عادل گواہی دیں عدالت کی، یا یہ ہے کہ معاشرت حسن ظاہر کہ آپ کا میل جول اس سے ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ ایک اچھا شریف نیک آدمی ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ کو کسی بھی وجہ سے علم، یقین یا اطمینان حاصل ہو جائے کہ منتہا اطمینان کے لیے منشا جو ہے وہ عقلائی ہونا چاہیے کہ یہ عادل آدمی ہے. اس کے بعد جو مسئلہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ جو ہے، دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ خود یہ جو ہے اپنا تقلید عالم کی جائے یا غیر عالم کی بھی تقلید ہو سکتی ہے. کہتے ہیں اس مسئلے میں آپ غیر عالم کی تقلید نہیں کر سکتی. مثلا فرض کریں ایک غیر عالم، اس زمانے میں مثلا آغا مرشی نجفی حیات تھے، خدا رحمت کرے، تو ان کا فتویٰ یہ تھا کہ عالم شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں مثلا ابھی امام خمینی بھی زندہ تھے، آغا خوئی بھی زندہ تھے. اب فرض کریں کہ ان کی نسبت آغا مرشی مثلا غیر عالم ہے. اب آپ بالغ ہوئی، اب آپ طے کرنا چاہتی ہیں کہ تقلید عالم کی کرنی چاہیے یا غیر عالم کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کہیں یار اس میں آغا مرشی کی میں بات مان لیتی ہوں، تو آغا مرشی کی میں تقلید کر لیتی ہوں. وہ خود کہتے ہیں کہ غیر عالم کی کر سکتے ہیں، تو وہ خود بھی غیر عالم ہے، لہٰذا میں انہی کی تقلید کر لیتی ہوں. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. خود اس مسئلے میں کہ آیا تقلید عالم کی جائے گی یا غیر عالم کی جائے گی، کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ غیر عالم کی تقلید نہیں کر سکتی کہ جو قائل ہے اس بات کا کہ غیر عالم کی تقلید ہو سکتی ہے. درست؟ بلکہ اگر عالم کا بھی فتویٰ یہ ہو، اگر عالم کا بھی فتویٰ یہ ہو، مثلا فرض کریں ایکس وائی میں سے ایکس غیر عالم ہے اور وائی عالم ہے، اور وائی کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں غیر عالم کی تقلید جائز ہے. تو کہتے ہیں حتیٰ اس مسئلے میں آپ یہ، البتہ صاحب عروہ کا نظریہ، ان پہ کوئی حاشیہ ہے یا نہیں؟ ایک منٹ ذرا. تو آغا خوئی اور آغا سیستانی تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ عالم کی، اس عالم کی بات کو مان سکتی ہیں، کیونکہ بلاخر دیکھیں آپ کی ذمہ داری تھی عالم کی تقلید کرنا. ٹھیک ہے، فرض یہ ہے کہ ایکس وائی میں سے وائی عالم ہے، میری ذمہ داری تھی کہ میں انہی کی تقلید کروں. فرض کریں میں نے کر لی ان کی تقلید. جب ان کا مسئلہ دیکھا تو یہ کہتا ہے کہ جی عالم کی تقلید واجب نہیں ہے، تو ان کی تقلید کرنے کے بعد اب میں آزاد ہوں. تو اگر میں خود انہی کی تقلید کر لوں تو آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، یہ صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر غیر عالم کا فتویٰ یہ ہے کہ غیر عالم کی تقلید جائز ہے، تو اس مسئلے میں غیر عالم کی تقلید نہیں کر سکتا. درست جی؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ بھی بہت لوگ پوچھتے ہیں، اور آج کل کے زمانے کے حساب سے اس کو کیسے تطبیق کریں گے وہ بھی عرض کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. اور وہ یہ ہے کہ فرض کریں دو مجتہد ہیں، ٹھیک، ایکس اور وائی. ایکس، آغا ایکس جو ہیں وہ عالم ہیں مثلا عبادات کے باب میں، اور آغا وائی جو ہیں وہ عالم ہے مثلا معاملات کے باب میں. ایک حصے میں عالم ہے اور دوسرا دوسرے حصے میں عالم ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کس کی تقلید کریں گے؟ آیا ہم سارے مسائل میں عبادات والے عالم کی تقلید کریں گے، سارے مسائل میں معاملات والے عالم کی تقلید کریں گے، یا نہیں ہم اس کو توڑ دیں گے، جس میں جو عالم ہے اس کی تقلید کریں گے، یعنی تبعیض، تقلید کے ٹکڑے کر دیں گے ہم. بعض کی طرح تے بے عین یہ ذات، تبعیض، بعض کر دیں گے، یعنی بعض مسائل میں مثلا عبادات میں ایکس کی تقلید کریں گے، اور بعض مسائل میں یعنی معاملات میں ہم وائی کی تقلید کریں گے. یعنی جو عالم ہے جس فیلڈ کا، اس فیلڈ میں اسی کی تقلید کریں گے. کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ یہاں پر تقریباً
آغا خوئی، خمینی اور سیستانی تینوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے گی تو وہی ٹکڑے کرنے پڑیں گے آپ کو کہ جو جس چیپٹر کا عالم ہے اس چیپٹر کے حساب سے اسی کی تقلید کی جائے گی. کیوں؟ اللہ فرض یہ کہ اگر آپ کے لیے طے ہو گیا، یہ اس فرض پہ بات ہو رہی ہے. طے کرنا فرض نہیں ہے، لیکن فرض کریں آپ کے لیے طے ہو گیا کہ جی مثلا عبادات میں آگئے ایکس عالم ہے اور معاملات میں آگئے وائی عالم ہے. اب کسی بھی طریقے سے آپ کو الہام ہو گیا، درست، تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عبادات میں آگئے ایکس کی تقلید کریں اور معاملات میں آگئے وائی کی تقلید کریں. البتہ یہ اسی شرط کے ساتھ ہے جو پہلے گزر چکی آغا خوئی و آغا سیستانی کی، کہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم کی تقلید اس صورت میں واجب ہے جب کب عالم کی تقلید واجب ہے؟ آئے بارک اللہ، جب فتووں میں اختلاف کا علم ہو آپ کو، چاہے علم اجمالی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر فتووں میں اختلاف کا علم ہے تو اس صورت میں عالم کی تقلید ہے. فرض کریں اگر آپ کو نہیں پتا کہ آغا غیر عالم وائے جو عبادات میں غیر عالم ہے، آیا ان کے فتووں میں عبادات میں اور آغا ایکس جو عالم ہے ان کے فتووں میں اختلاف ہے بھی، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کسی بھی کی تقلید کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فتووں میں اختلاف ہے تو پھر اب آپ کو ایکس ہی کی تقلید کرنی ہوگی. یہی صورتحال اس سائڈ پہ بھی ہے، درست جی. اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں فرض کریں ایک ہے عالم نماز کے معاملات احکام میں، ایک ہے عالم حج کے احکام میں. جس طرح مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آغا زنجانی کو کہ وہ حج کے باب میں بہت ماہر ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایک چیپٹر کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہو تو وہ اس کے عالم بن جائے مثلا، اور دوسرا جو ہے مثلا نماز میں عالم ہے، یا ایک تیسرا جو بھی لے ہیں وہ روزے میں عالم ہے، ایک چوتھا لے ہیں وہ فرض کریں کہ معاملات میں عالم ہے. تو کہتے ہیں جو جہاں جیسے جیسے عالم بڑھتے جائیں گے آپ کی تقلیدیں ٹکڑے ہوتی رہے گی. لہذا حج میں آپ آگئے ایکس کی کریں گے، نماز میں آپ آگئے وائی کی کریں گے، مثلا فرض کریں کہ معاملات میں آپ آگئے زیڈ کی کریں گے، اور کسی فیلڈ میں اگر کوئی سوم میں کوئی اور عالم ہے تو سوم میں کسی اور کی کریں گے. آپ کو تقلید جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتی رہے گی، اور ایک بندہ ممکن ہے متعدد فقہا کی تقلید میں ہو جائے. جو خمس کا عالم ہے. اچھا، اب اس کو میں جو عرض کیا کہ آج کے معاشرے کے حساب سے اس کو کس طرح ہم تطبیق کریں گے مسئلے کو. دیکھیں آج کے معاشرے کے حساب سے اصل میں ہوتا ہی ہے کہ یہ جو گواہیاں بنتی ہیں آج کل کے حساب سے، جی مثلا آغائے سیستانی عالم ہے، آغائے رہبر عالم ہے، آغائے وحید عالم ہے، آغائے مثلا مکارم شیرازی عالم ہے، جو بھی ایکس وائی زی، تو نارملی یہ گواہی ہوتی ہے پوری عالمیت یعنی تمام ابواب میں. نارملی یہ گواہی پلٹتی ہے اس بات کی طرف کہ اگر فرض کریں جو کہہ رہے ہیں آغائے ایکس عالم ہے، تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آغائے ایکس تمام ابواب میں آغائے وائی سے عالم ہے. تو اسی لیے نارملی ہماری تقلیدیں جب وہ ٹکڑوں میں نہیں بٹتی ہیں، ورنہ تو میں ایک کی کر رہا ہوں، میرے گھر کا کوئی دوسرا فرد دوسرے کی کر رہا ہے، لوگوں سے یہ ہضم نہیں ہوتی، تو میں ہی 4 کی کر رہا ہوں، وہ کیسے ہضم ہوگی لوگوں سے؟ اتنی شدید بدہضمی ہوگی کہ اصلا شاید اس کا علاج بھی نہ ہو سکے. ابھی تو پھر کچھ نہ کچھ ہم گولیاں دے کے قوم کو بہلا لیتے ہیں، تو پھر تو شاید اور بھی بہلانا مشکل ہو جائے. تو اس لیے عام طور پہ جو گواہیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جناب آغائے ایکس تمام ابواب میں عالم ہے آغائے وائی سے، یا آغائے وائی تمام ابواب میں عالم ہے آغائے مثلا زی سے. تو یہ گواہیاں اس طرح کی ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پہ تمییز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ یہ گڑبڑ ہو جائے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجتہد کا فتویٰ بیان کر دے، مثلا فرض کریں آپ لوگ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، تو آپ لوگ اپنے گھر کی مرجع ہوں گی یقیناً، درست؟ تو جس کو بھی کوئی مشکل پیش آتی ہوگی، مشکل کشا آپ ہیں، اور اب آپ خود سوچیں جہاں پہ عورتیں مشکل کشا ہو جائیں تو کیا حال ہوگا اس معاشرے کا اور اس قوم کا. اللہ ہی ایک اور مشکل کشا بھیجے تاکہ اس مشکل سے بھی نکل سکیں ہم. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی نے کوئی فتویٰ پوچھا، آپ نے نقل کیا فتویٰ، مثلا آگے جس کا بھی ایکس وائی زی کا پوچھا گیا، آپ نے مسئلہ بیان کر دیا، منتباد میں آپ کو پتا چلا کہ خطا ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے مسئلہ نقل کرنے میں، مسئلے کو بیان کرنے میں
غلطی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں میری کیا ذمہ داری ہے؟ اس میں آغا خوئی اور امام خمینی علیہم الرحمہ ان دونوں کا نظریہ یہ تھا کہ انہوں نے کچھ یعنی خاص شرط نہیں لگائی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ممکن ہے، جس حد تک ممکن ہے تصحیح کرنی پڑے گی. مطلب فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے کوئی کلاس ہے تو آپ کلاس میں اگر اناؤنس کیے تو کلاس میں آپ سب کو بتائیں، یا مطلب فرض کریں کہ بعض اوقات آپ کو پتا چلے کہ اب اس کو ڈھونڈنا پڑے گا تو صحیح ہے، ڈھونڈنا اگر ممکن ہے تو ڈھونڈیں اور اس کو بتائیں. انہوں نے اس کے علاوہ کوئی خاص قید نہیں لگائی تھی کہ اگر حتی الامکان جس حد تک بھی ممکن ہو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو خبر دیں اور اس کو صحیح مسئلہ بیان کریں. جبکہ آغا سیستانی نے تھوڑا سا اس کو اور آسان کیا ہے نسبتاً. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اس غلط مسئلہ بتانے سے سامنے والا عملی طور پر واجب کو چھوڑنے یا حرام کو کرنے کا مرتکب ہو جائے گا، مثلا ایک چیز حرام تھی آپ نے اس کو بتا دیا واجب ہے، تو اب تو جب واجب بتا دے تو کرے گا ہی کرے گا. تو ایک حرام آپ کے مسئلہ غلط بتانے کی وجہ سے وہ کر رہا ہے. یا برعکس اس نے پوچھا واجب کا، آپ نے کہا نہیں واجب نہیں ہے، تو وہ چھوڑ دے گا لابد. تو آپ کا غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے وہ ایک واجب چھوڑ دے گا. اگر تو عملی مخالفت میں وہ مبتلا ہو رہا ہے تب تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس حد تک ممکن ہے آپ اس کو مطلع کریں اور اس کو صحیح مسئلہ بتائیں. لیکن اگر کوئی عملی مخالفت نہیں ہو رہی، یا مثلا شخص ایسا ہے کہ بس اس نے جس کو کہ تفریح میں پوچھ تو لیا لیکن کرنا کرانا عمل نہیں کرنا اس نے. ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہی ہے آج کل تو کہ تفریح پوچھ تو لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ عمل نہیں کرنا ہوتا. آپ کو پتہ ہے لاب والی آدمی عمل نہیں کرے گا. یا مثلا فرض کریں کہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس سے عملی مخالفت ایسی نہیں ہو رہی ہے، مثلا واجبات یا محرمات کا مسئلہ نہیں تھا، مطلب مستحبات کے اندر کوئی اشتباہ ہو گیا، اس نے پوچھا مستحب ہے، آپ نے کہا نہیں مستحب نہیں ہے. حالانکہ اگر چھٹ بھی گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ آسمان زمین پر آئے گا نہ زمین پھٹے گی، کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو ایسی صورتوں میں کہ جہاں پر یا مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ جس طرح بعض لوگ خود کہتے ہیں مثلا یہ مسئلہ اصل معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ تجربہ ہوا کبھی نہیں ہوا، میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کچھ دنوں پہلے کوئی آیا ہوا پوچھ رہا تھا، صرف معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں، خالی معلومات کے لیے اس نے مسئلہ پوچھا ہے، عمل بمل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. تو ایسی صورتوں میں کہ جہاں پر عملی مخالفت نہ بن رہی ہو سامنے والے کی، وہاں پر پھر آغا سیستانی کہتے ہیں کہ بتانا واجب نہیں ہے. بس اگر کہیں مخالفت عملی بنے تو بتانا واجب ہے، ورنہ بتانا واجب نہیں ہے. جی جی آغا سیستانی مسئلہ توضیح میں بھی دیا ہوا ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بھی مسئلہ پیش آنے والا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ نماز پڑھ رہی تھیں اور دوران نماز آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا جس کا حکم آپ کو نہیں معلوم. اب آپ نماز کے دوران تو موبائل کر کے کسی مولانا سے پوچھ نہیں سکتی، نماز کے دوران پوچھیں گی تو مسئلہ حل ہو یا نہ ہو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. اور اس مبنا کی بنا پر خاص طور پہ جو جس کو مانتے ہیں فقہا عام طور پہ آغا خوئی خمینی سیستانی تو نہیں مانتے ہیں کہ نماز کو بلا سبب و بلا وجہ باطل کرنا بھی حرام ہے شروع کرنے کے بعد. تو ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ اب جو بھی اس کے ذہن میں آ رہا ہے مسئلہ، مطلب فرض کریں کہ نارملی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک دو چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہوں گی، یا یوں ہے یا یوں ہے، تو جو بھی احتمالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں ان میں سے کسی بھی احتمال پر عمل کر لے اس بنا پر کہ میں نماز کے بعد معلوم کروں گی. اگر تو یہی نکل آیا تو فبیا، اگر یہ نہیں نکلا تو میں نماز کی تکرار کر لوں گی. اس بنا پر آپ کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ جو احتمالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں مسئلے کے، اس میں سے کسی بھی ایک احتمال کو لے کر آپ آگے بڑھ جائیں. ایک مثال دوں آپ کو، مثلا فرض کریں آپ نماز پڑھنے سے تو مسئلے کی بات ہے، یہ بعض اور جگہ پہ بھی بات آتی ہے. مثلا فرض کریں آپ نماز پڑھ رہی تھی، اہدنا الصراط، اب صراط پہ پہنچی، اب آپ کو ایک دم شک پیدا ہو گیا کہ صراط صاد سے یا سین سے. اب کھڑی سوچ رہی ہیں آپ، اچھا یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ دونوں ہی پڑھ لیں، کیونکہ اگر فرض کریں
سواد سے ہے صراط اور سین سے صراط کا معنی کچھ اور ہوتا ہوگا تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی, بیجا کلام بن جائے گا آپ کا. خوب آپ کیا کریں؟ یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ اب آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ یہ سین سے تھا یا سواد سے تھا, اور ادھر بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب مسئلہ آپ کو مثلا 2 اور 4 کا شک ہو گیا, آپ کو پریشان کھڑی ہیں, کیا کروں, یاد ہی نہیں آ رہا, 2 سمجھی جائے گی یا 4 سمجھی جائے گی, آخر 2 ہی صورتیں ہوں گی, یا آپ 2 سمجھیں گی یا آپ 4 سمجھیں گی. درست, جب شک 2 اور 4 کا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ 3 سمجھیں. 2 اور 4 کا شک ہے تو یا تو یہ ہوگا کہ آپ 2 سمجھیں یا یہ ہوگا کہ آپ 4 سمجھیں. تو اب آپ کسی ایک پہلو پہ جو آپ کو زیادہ مثلا لگ رہا ہے اس کے اوپر آپ عمل کر لیں, اس بنا پر کہ میں بعد میں نماز کے پتہ کرتی ہوں, صحیح ہو گیا تو ٹھیک, ورنہ نماز تکرار کروں گی. اب فرض کریں آپ نے, اب یاد تو نہیں آ رہا, آپ نے مثلا سواد سے پڑھ ڈالا, سواد سے پڑھ کے آپ نماز ختم کی, نماز ختم کرنے کے بعد جب آپ نے قرآن اٹھا کے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ سواد سے ہی تھا, تو یہ آپ کی نماز پھر ٹھیک ہو جائے گی. اس نماز میں آپ کی کوئی مشکل نہیں ہے. یا آپ نے فرض کریں سین سے پڑھ ڈالا, آپ نے قرآن اٹھا کے دیکھا, آپ نے دیکھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, سین بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ سواد صراط جو ہے یہ سواد سے بھی پڑھا گیا اور سین سے بھی پڑھا جا سکتا ہے, تب بھی آپ کی نماز بچ جائے گی. لیکن فرض کریں اگر سواد سے ہی ہو, صرف سین کی اجازت نہ ہو, اور آپ نے سین سے پڑھا ہو, تو پھر آپ کو نماز تکرار کرنی پڑے گی. ہاں, ہر جگہ کا مسئلہ یہی ہے. اسی طریقے سے مثلا حکم والا مسئلہ, 2 اور 4 کا شک ہوا, اب آپ کو آپ پریشان ہے کہ مسئلہ کیا, مسئلہ تو یاد ہی نہیں ہے, شکیات تو ہم یاد ویسے ہی نہیں کرتے ہیں, کیا کریں. اب آپ نے ایک تکا مارا, 4 پہ بنا رکھ لی, خوب بعد میں آپ نے توجہ اٹھا کے دیکھی یا مسئلہ پوچھا تو ان کا جی آپ 4 سمجھ کے ختم کریں, اور جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ کو انجام دینا. اتفاق سے آپ نے ان سارے کاموں کو انجام دے کر آپ نے وہ مسئلہ پوچھا تو یہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر فرض کریں آپ کو رکھنی تھی بنا 4 پر, آپ کا تکا 2 پہ گیا, آپ نے 2 پہ بنا رکھ دی, 2 رکعتیں اور پڑھ ڈالی, 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اب آپ نے فون کیا یا توضیح کھولی تو اس میں لکھا تھا جی آپ کو 4 پہ بنا رکھنی چاہیے, تو یہ نماز آپ کو تکرار کرنی پڑے گی. بس دوران نماز اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے جس کا حکم معلوم نہ ہو, تو جو احتمالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اس میں سے کسی ایک احتمال کے مطابق عمل کر لیں, بعد میں چیک کریں, اگر تو تیر نشانے پہ لگ گیا تو نور علی نور, اور اگر نہ لگا ہو تو پھر جو ہے یہ آپ کی قسمت ہے, نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خوب جس زمانے میں آپ تحقیق کر رہی ہوں, آخر انہوں نے کہا جی عالم کی تحقیق کرنی پڑے گی, معلومات کرنی پڑے گی, بغیر معلومات کے آپ ایسی تقلید آنکھیں بند کر کے نہیں کر سکتی ہیں. اب فرض کریں آپ ماشاءاللہ ایسے آپ کے سورسز ہیں کہ آپ کو تحقیق کرنے میں تھوڑا ٹائم چاہیے, لیکن آپ ایک ڈھنگ کی تحقیق کر ڈالیں گی, درست, منتہا اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے آپ کو, مثلا ہفتہ, 2 ہفتے, 3 ہفتے, 4 ہفتے, کچھ وقت چاہیے آپ کو تاکہ آپ علماء کے پاس جا کے مذاکرات علمی کر سکیں. تو یہ 4 ہفتے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ان 4 ہفتوں میں آپ کو احتیاط کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. یعنی یہ 4 ہفتے آپ احتیاط کے مطابق عمل کریں, تھوڑی اپنی جان کو مشکل میں ڈالیں, اور اس کے بعد جب آپ کی تحقیق پوری ہو جائے تو اس تحقیق کے مطابق آپ تقلید کر سکتے ہیں. درست جی. خوب, اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ, اس مسئلے کو میں تھوڑا کمپیکٹ فارم میں پیش کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کی حد تک ضرورت ہے. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مجتہدین تک تو ہماری رسائیاں نہیں ہوتی, تو وہ ہماری سہولت کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے اور اپنے وکلاء مقرر کرتے ہیں. جو وکالت کا سسٹم ہے, جو آپ کی خدمت میں عرض کروں, نویں امام کے زمانے سے تو اس زمانے میں تو کافی زیادہ اس کا رواج آہستہ آہستہ ہو گیا تھا, لیکن یہ پیغمبر کے زمانے سے چلا رہا. پیغمبر مگر کیا آپ کے خیال میں خود زکات لینے جایا کرتے تھے ہر جگہ؟ آپ کو معلوم ہے جب پیغمبر حج پہ پہنچے ہیں تو امیر المومنین بھی حج پر آئے. کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے آئے تھے. یمن کیا کرنے گئے تھے؟ چھٹیاں منانے تو نہیں گئے تھے, خود زکات لینے گئے ہوئے تھے. تو وہ زکات لینے گئے ہوئے تھے, یعنی ان کے وکیل کے طور پر ہی گئے تھے نا, ان کے نمائندے کے طور پہ گئے تھے. تو خود پیغمبر کے زمانے سے یہ وکالت کا سسٹم چلا آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہے اور کوئی بالکل ہی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, ایسی کوئی کہانیاں نہیں بنائی ہوئی ہیں. یہ اصل
جڑیں اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو پیغمبر کے زمانے سے ملتی ہیں. تو یہ وکلا جو ہوتے ہیں یہ جب تک مفتی زندہ ہے, مجتہد زندہ ہے, ان کی وکالتیں زندہ ہیں. لیکن جیسے ہی مجتہد کا انتقال ہوتا ہے ان کی ساری وکالتیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے مثلا فرض کریں میں اگر آغا خوئی کی تقلید میں ہوں اور آغا خوئی کا انتقال ہوتا ہے تو میں رجوع کروں گا ایک زندہ کی طرف, لیکن خمس میں آغا خوئی کے وکلا کو نہیں دے سکتا, اس لیے کہ ماتل مفتی ماتل وکیل, وکالت نہ وکیل بخشید, وکالت. مفتی کے مرنے سے وکالت بھی مر جاتی ہے, درست. وہ وکالت تو ہو گئی ختم. جب وکالت ختم ہو گئی تو اب میں فرض کریں آگے ایکس کو اگر پیسے دے رہا ہوں جو پہلے آگے خوئی کی زندگی میں ان کے وکیل تھے, تو کس بنا پہ دے رہا ہوں؟ اب تو ان کا ہاتھ وکیل والا ہاتھ ہی نہیں رہا. لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب مجتہد کا انتقال ہوتا ہے, جب آپ کسی زندہ مجتہد کی تقلید کرتی ہیں تو خمس وغیرہ اور جتنے بھی مالی معاملات ہیں یا جتنی بھی مصالحتیں ہیں وہ اب آپ زندہ مجتہد یا اس کے وکیل سے کریں گی, نہ یہ کہ مردہ مجتہد. اب آپ ڈھونڈیں جی امام خمینی کا وکیل کون تھا, وہ ایک لاہور میں ہوا کرتے زارن آغائی توسلی, اب آپ ان کو ڈھونڈتی پھریں, نہیں, اس کی ضرورت نہیں. اب آپ نے کس کی طرف رجوع کیا ہے؟ جس کی طرف رجوع کیا ہے اس کے جو وکلا آپ کے اپنے شہر میں موجود ہے آپ ان کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہیں. بلکہ بھی نہیں ہی وہ وکالتیں. ہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں آغا توسلی جو تھے وہ آغا خمینی کے وکیل تھے, اب آغا خمینی کا انتقال ہوا تو جو مرجع بنے مثلا فرض کریں آغا سیستانی, آغا رہبر, انہوں نے اپنا وکیل بھی ان کو بنا دیا, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ ان کو بھی دے سکتی ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں کہ فریش وکیل ہونا چاہیے, باسی وکیل بھی چل جائے گا کہ جو پہلے کسی مردہ مجتہد کا وکیل تھا. آغا خوئی کے وکلا بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی آغا سیستانی کے بہت سارے وکلا ایسے ہیں کہ جو پہلے آغا خوئی کے بھی وکیل تھے اور انہی کی وکالتوں کو آغا سیستانی نے بحال کیا ہے. بہت ساروں کو تو انہوں نے خود بھی دی ہیں وکالتیں, لیکن بہت ساروں کی وکالتیں ایسی ہیں کہ جن کی آغا خوئی کی وکالتوں کو آغا سیستانی نے امضا کیا ہے اور ان کو بحال کر دیا ہے. تو یہ چل جائے گا. لیکن جو پہلے آغا خوئی کا تھا, آغا سیستانی یا آغا رہبر نے اس کو وکیل نہ بنایا ہو, تو میں جو آغا خوئی کی تکلیف پہ باقی ہوں ان کو پیسے یا خمس وغیرہ یا مصالحتیں ان سے نہیں کر سکتا. درست جی. اچھا, یہی مسئلہ آتا ہے کہ مسجد اور اوقاف وغیرہ جو وقف چیزیں ہیں ان کا اگر کوئی متولی نہ ہو تو مجتہد کسی کو متولی مقرر کرتا ہے, یا کسی کو سرپرست, کوئی نابالغ بچہ ہے جس کا کوئی والی و وارث نہ ہو تو اس کا سرپرست مجتہد مقرر کرتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں کہ جو مجتہد کے ختم ہونے سے یہ ساری چیزیں منازل ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. خوب, اگر وکیل بنایا ہوا ہو تو سب ختم ہو جاتی ہیں. یہ مسئلہ شاید پہلے گزر چکا ہے, پتہ نہیں تکرار کیا یا میں نے پہلے الگ سے بتا دیا تھا آنے سے پہلے ہی. اور وہ یہ کہ جیسے ہی مجتہد کا انتقال ہوتا ہے ضروری ہے کہ آپ اس مجتہد کی تکلیف پر باقی رہنے کے لیے پہلے کسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کریں. ہاں, فالعالم جو اب عالم بن جائے گا اس کی طرف رجوع کریں. وہ اگر کہتا ہے کہ آپ کے لیے مردہ مجتہد کی تقلید جائز ہے یا واجب ہے تو پھر مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کا مسئلہ وجود میں آئے گا. واللہ اگر اس نے منع ہی کر دیا, مثلا اس کا فتویٰ یہ ہو کہ آپ مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی بھی نہیں رہ سکتے, جیسے شیخ بشیر کا فتویٰ یہی ہے, تو پھر آپ کے لیے وہ دروازہ بند ہو جائے گا. يا صاحب السماء